اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ عبس جس کا مرکزی مضمون ہے، جس کی سینٹرل تھیم ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہ رہا ہے کہ انسان کے اندر ہیوملٹی پیدا ہو، عاجزی پیدا ہو، تکبر ٹوٹ جائے اس کا. جو اس کا اسلوب ہے، سٹائل ہے اس میں متماثل صفات کا ذکر ہے، ملتی جلتی اشیاء کا ذکر ہے. اس میں سینونیمز کی طرح کے ورڈز ہم کو ملیں گے، کرامن برارا مثال کے طور پہ، جو قریب قریب معنی رکھتے ہیں، ایک جیسے معنوں والے. یہ جو سورت ہے اس کے کئی ذیلی مضامین ہیں، کئی سب ہیڈنگز ہیں. شروع میں ہم دیکھیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی گئی ہے کہ مغرور سرداروں کی وجہ سے کوئی مخلص مومن نگلیکٹ نہ ہونے پائے. پھر نمبر 2، قرآن کی شان بیان کی گئی ہے کہ اصل عزت تو اس کے ساتھ جڑنے میں ہے. نمبر 3، انسان کو اس کی ابتدا اور انتہا بتا کر تکبر توڑا ہے، جس کو ہم کہیں کٹنگ ڈاؤن ٹو سائز. ساتھ ہی نعمتیں یاد دلا کر اسلام کی ترغیب دی گئی ہے کہ نعمتوں کو پہچانو، اللہ کو مانو. شکر گزاری کا جو احساس ہوتا ہے وہ بھی عاجزی کی علامت ہے. شکر گزاری کا احساس یہ بھی انسان کے اندر عاجزی پیدا کرتا ہے. اور اس کے بعد نمبر 4، قیامت کی نفسا نفسی کا ذکر ہے، اور اختتام میں 2 طرح کے چہروں کا بیان ہے. تو یہ بڑی دلچسپ بات ہم دیکھیں گے کہ سورت کا آغاز بھی چہرے کے تاثرات سے ہو رہا ہے اور سورت کا اختتام بھی چہروں کے تاثرات ہی سے ہوگا. تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دیکھ لیتے ہیں، اس کا شان نزول دیکھ لیتے ہیں. جیسے کہ ابھی ہم نے دیکھا کہ سورت کے نمبر نے ہم کو بتایا کہ یہ بہت شروع زمانے کی سورت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں اسلام کی تبلیغ شروع کر دی تھی. تو وقت کے ساتھ ہوا یہ کچھ ہی عرصے میں کہ جو سردار تھے قریش کے، وہ سخت دشمنی پر اتر آئے، کسی طرح بات سننے پر آمادہ نہیں ہوا کرتے تھے. جبکہ جو غریب تھے، غلام تھے، کمزور تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بہت شوق سے، بہت غور سے، بہت دل کی آمادگی سے سنتے تھے اور ایمان لے آتے تھے. بلال تھے، خباب تھے، یاسر تھے، سمیہ تھیں رضی اللہ عنہم، یہ ایمان لے آئے. تب یہ ہوا کہ جو مکے کے سردار تھے اور جو خاندانوں میں بزرگ تھے، جو کافر تھے، انہوں نے اپنے غلاموں پر اور اپنے خاندان کے نوجوانوں پر ظلم اور ستم کے پہاڑ توڑنے شروع کر دیے. وہ یہ چاہ رہے تھے کسی نہ کسی طرح یہ باز آ جائیں اور اپنے آبائی دین میں لوٹ آئیں. لیکن حال یہ تھا کہ لوگ جان دے دیتے تھے، اسلام نہیں چھوڑا کرتے تھے. جب یہ صورتحال دیکھی مکے والوں نے تو تھک ہار کر ایک دن عتبہ بن ربیعہ، ابو جہل جیسے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ ہمیں آپ قرآن سنائیے، ہمیں اسلام کی تعلیمات کے بارے میں بتائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے. آپ نے خصوصی توجہ ان کو دی. کیوں دی خصوصی توجہ؟ اس لیے دی کہ اسلام قبول کر لیں تو ان کی بھی آخرت سنور جائے گی، اور دوسرے کہ ان کے ماتحت، ان کے انڈر جو سلیوز ہیں، جو غلام ہیں، جو یوتھ ہے، ان پر ظلم اور ستم بند ہو جائے گا. یہ آپ کی نیت تھی، یہ آپ کا ارادہ تھا، اور آپ ان کو امپورٹنس دے رہے تھے اس لیے کہ وہ سردار تھے. اب یہ محفل جمی ہوئی تھی، اتنے میں عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ، ایک صحابی ہیں، وہ تشریف لائے، اور وہ نابینا تھے، بلائنڈ. اور انہوں نے آ کر کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، علمنی مما علمک اللہ، مجھ کو سکھائیے جو اللہ نے آپ کو سکھایا ہے.
بہت شوق سے آئے, بہت محنت مشقت کر کے آئے. اور ہم جانتے ہیں کہ آنکھوں والے کا تو آنا آسان ہوتا ہے, اندھے کے لیے آنا آسان نہیں ہوتا, اس کے لیے اس کو زیادہ ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. تو بڑی ایفرٹ کر کے آئے. یس ہم نے پڑھا تھا ابھی. تو جب اس طرح سے ام مکتوم آئے اور وہ سارے مکے کے سردار بیٹھے ہوئے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مداخلت, یہ انٹرفیئرنس ناگوار گزری, آپ کو اچھا نہیں لگا. ہم ام مکتوم کے ڈیفنس میں کہہ سکتے ہیں کہ وہ تو نابینا تھے, ان کو تو نظر نہیں آیا کہ کون بیٹھا ہے. تو نابینا تھے تو تھے, لیکن کان تو تھے, سن تو سکتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ کسی سے گفتگو فرما رہے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ آپ نے صحابہ کی تربیت کی, آپ نے ان کا تزکیہ کیا, آپ نے ان کو مینرز سکھائے. اور ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ اچھے مینرز نہیں ہیں کہ کوئی دو لوگ آپس میں بات کر رہے ہوں اور تیسرا مداخلت کرے, انٹرفیئر کرے آ کر بیچ میں. تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ناگوار گزری تو صحیح ناگوار گزری. لیکن مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ مغرور لوگوں کی ناز برداری کرنے کی وجہ سے, جن کی ایک شان بے نیازی تھی, وی ڈونٹ کیئر لیس ایٹیٹیوڈ تھا, جو ایک خاص انداز سے آئے تھے, ان کی ناز برداری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے. حالانکہ پرسنل گین کچھ نہیں چاہیے تھا آپ کو, ایک وی آئی پی ٹریٹمنٹ آپ ان کو دے رہے تھے. تو ان کو وی آئی پی ٹریٹمنٹ دینے کی وجہ سے آپ کے چہرے کا تاثر بدلا. ام مکتوم نابینا تھے, انہوں نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ نہیں دیکھا. کس نے دیکھا؟ اللہ نے دیکھ لیا. اللہ تعالی نے دیکھ لیا اور گرفت بھی فرما لی. اس سے تزکیے کی اہمیت کو سمجھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا تزکیہ کیا, ان کو ٹرین کیا, ان کی تربیت کری, ان کو پاک کیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تزکیہ تو کوئی انسان نہیں کر سکتا تھا, مجال کسی کی نہیں. کس نے کیا؟ اللہ نے کیا. تو بتائیں میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ اور یہ تزکیے کا عمل تکلیف دہ ہوتا ہے, اس لیے کہ کوئی ہم کو ہماری خرابی بتا رہا ہوتا ہے. لیکن بہت خوش قسمت ہیں کہ جن کے پاس کوئی ایسا پرخلوص انسان موجود ہو جس پر کہ اس کو بھروسہ ہو, اور وہ اس کو اس کی کوئی کمی بیشی بتا دے تاکہ ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں. ظاہری طور پہ دیکھیں, اگر خواتین نے میک اپ کیا ہوا ہے اور ان کی لپسٹک یا ان کا آئی لائنر یا ان کا بلش آن اگر صحیح نہیں لگا اور کوئی ہم کو بتا دے, ہم کتنے شکر گزار ہوتے ہیں کہ اچھا ہوا بتا دیا آپ نے. لیکن کوئی ہمیں اخلاقی خرابی بتائے تو ہم خفا ہو جاتے ہیں, ناراض ہو جاتے ہیں. تو ناراض نہ ہو, بات ساری ٹرسٹ کی ہے کہ جس پہ ہمیں بھروسہ ہے وہ ہمیں کوئی ایسی بات بتائے جو ہم میں اچھی نہیں ہے تاکہ ہم اپنی اصلاح کر لیں. اسی کا نام تزکیہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی کتنی باریکی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تزکیہ کیا. کیوں اتنی باریکی سے کیا؟ ایک کہاوت ہے کہ جن کے درجے ہیں سوا, ان کی سوا مشکل. جو جتنا اونچا ہے, جتنے اعلیٰ پوسٹ پر ہے, اتنا ہی زیادہ پھر اس پر نظر رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیڈر تھے. ایک لیڈر ہوتے ہوئے اگر آپ اپنے فالوورز کو ان امپورٹنٹ سمجھنے لگتے, غیر اہم سمجھنے لگتے, تو ان کے موریل گر جاتے. تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری عمل پر گرفت نہیں ہے, خالی فرون کرنے پہ نہیں ہے, بلکہ آپ کے دل میں جو خیال آیا تھا کہ یہ پیسے والے, پوزیشن والے لوگ ہیں, ان کو ذرا ایکسٹرا امپورٹنس دے دینی چاہیے. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے گرفت کری ہے کہ آپ نے ان کو ایکسٹرا امپورٹنس کیوں دی, کہ زبردستی مارے باندھے کو آئے ہیں. ان کی وجہ سے ایک سچا انسان, سچی تڑپ رکھنے والا, سچی طلب رکھنے والا, وہ نگلیکٹ ہو گیا ان سرداروں کی وجہ سے, ان کے غرور, ان کے ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے. یہ ہے دراصل جو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر بتایا. یہ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہے. اب ہم آتے ہیں سورت کی طرف. شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبس وتولی ان جاءہ الاعمی.
ترشرو ہوا اور بے رخی برتی اس بات پر کہ وہ اندھا اس کے پاس آ گیا. عبسا اس نے تیوری چڑھائی. تولا اس نے منہ پھیر لیا. تھرڈ پرسن میں بات کی جا رہی ہے. تھرڈ پرسن میں کیوں بات کی جاتی ہے؟ ناراضگی کا اظہار کرنے کے لیے. ڈائریکٹ خطاب نہیں کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے. تھوڑی سی خفگی ہے اس کے اندر. اور دوسرے بات یہ بھی ہے کہ ایسے لگتا ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ کے چہرے کا تاثر تھا، یہ لگ نہیں رہے تھے کہ یہ آپ ہی ہیں، یہ آپ کی شایان شان نہیں تھا. یہ تاثر جو آپ کے چہرے پر آیا، لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ تو آپ ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عبسا و تولا اس نے منہ پھیرا، اس نے تیوری چڑھائی. تو یہ 2 ریزنز ہو گئے. کیا 2 ریزنز ہوئے؟ نمبر 1 ہلکی سی خفگی ہے. نمبر 2 احساس دلانا کہ آپ کے شایان شان نہیں ہے، زیب نہیں دیتا آپ کو اے نبی، سوٹ نہیں کرتا آپ کو یہ نبی، یہ جو آپ نے تیوری چڑھائی. اور یہ گھر میں بھی ہم طریقہ اختیار کرتے ہیں. بعض دفعہ بچہ جو ہے وہ بہت شور مچا رہا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں کون شور مچا رہا ہے، کس کی آواز آ رہی ہے. اور تیسرے حساس لوگوں کے ساتھ بھی اسی طرح معاملہ کیا جاتا ہے. جو لوگ بہت حساس، بہت سینسیٹیو ہوتے ہیں، وہ اشارے سے سمجھ لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں نا عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے. تو تیسری وجہ جو کہ ڈائریکٹ آپ کو خطاب نہیں کیا، وہ آپ کے جذبات کا خیال رکھتے ہوئے کہ براہ راست اگر اللہ تعالیٰ فرماتا کہ آپ نے تیوری چڑھائی، آپ نے منہ پھیر لیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھ ہوتا، بہت آپ ہرٹ ہوتے. تو آپ کے جذبات کا بھی خیال کیا گیا تاکہ آپ کو زیادہ دکھ نہ ہو. اس سے ہم سیکھ لیں کہ تزکیہ کتنے ہلکے ہاتھ سے کرنا چاہیے، کتنے آرام سے کرنا چاہیے، کتنا مختصر ہونا چاہیے، کتنی سینسٹیوٹی کے ساتھ کرنا چاہیے. یہ اللہ کا انداز دیکھیں، کتنا دھیما انداز ہے. دیکھیں صفائی کے بہت سے طریقے ہوتے ہیں. کبھی آپ نے دیگچا مانجا جس میں کوئی چیز جل گئی ہو، چاول لگ گئے ہوں، کیسے مانجا؟ آستین چڑھاتے ہیں، پھر ہم وہ تار لیتے ہیں لوہے والا اور ہم پریشر سے رگڑتے ہیں اس کو زور کا، اس لیے کہ ایسے ہی کرنا چاہیے ورنہ تو صاف ہی نہیں ہوگا. اب بچہ آیا یا بہن آئی یا بھائی کہ آپا یہ زخم لگ گیا میرے، آپ نے آستینیں چڑھائی، لوہے کا تار پکڑا اور رگڑا اس کو اسی طرح سے. کرتے ہیں ایسے ہم؟ نہیں. مجھے بتائیں زخم کیسے صاف کیا جاتا ہے؟ دھیرے سے تسلیاں دے کے کہ تھوڑی دیر کی تکلیف ہے، ابھی ٹھیک ہو جائے گی، بس دیکھو یہ ہو گیا. روئی استعمال کرتے ہیں ہم، لوہے کا تار استعمال نہیں کرتے. ہمارا پرابلم کیا ہے؟ ہم بعض دفعہ اس سختی کے ساتھ تزکیہ کرتے ہیں کہ جو زخمی انسان ہوتا ہے، اس لیے کہ ہر اخلاق کا عیب سمجھے روح کا زخم ہے ہمارے اوپر. کوئی جھوٹ بولتا ہے، چوری کرتا ہے، کاہل ہے، فلاں فلاں فلاں، غیبت، یہ سب اخلاقی خرابیاں ہیں، یہ سب روح کے زخم ہیں. تو ان کو دھیمے ہاتھ سے ہینڈل کرنے کی ضرورت ہے. یہ سبق ہے ہمارے لیے اس میں، ان 2 آیات کے اندر. اب دیکھتے ہیں آگے ہم کہ اب براہ راست خطاب ہے جو کہ کیا جا رہا ہے. فرمایا وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّىٰ أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنفَعَهُ الذِّكْرَىٰ. آپ کو کیا پتا، شاید وہ سدھر جائے یا نصیحت پر دھیان دے اور نصیحت کرنا اس کے لیے نفع مند ہو. تو یہاں پر ہمیں پتا چلا کہ علم اگر نفع مند ہوتا ہے، اگر فائدہ مند علم ہوتا ہے، علم نافعا، بینیفیشل نالج جو حاصل کی جاتی ہے، اس کے 2 نتیجے نکلتے ہیں. اور یہ کس علم کی بات ہم کر رہے ہیں؟ دین کا علم. یہ فزکس کیمسٹری کی بات نہیں کی جا رہی، وہ علم اس کا اپنا مقام ہے. عبداللہ بن ام مکتوم فزکس پڑھنے نہیں آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، مورالٹی کے لیے آئے تھے، اخلاق کے لیے آئے تھے، عقیدے کے لیے آئے تھے، تزکیے کے لیے آئے تھے. تو علم جب نافع ہوتا ہے تو اس سے جیسے بات ہم نے کری، تزکیہ ہوتا ہے، گناہ مٹتے ہیں، نیکیاں پروان چڑھتی ہیں. خود انسان اپنے اوپر نظر رکھتا ہے. بیسٹ ہے کہ انسان اپنا تزکیہ خود کرے، بیسٹ. ہم کسی اور سے سچ بولیں نہ بولیں، اپنے آپ سے تو بولیں. ہم کسی اور کو پہچانے نہ پہچانے، اپنے آپ کو تو پہچانے. نہ خوش فہمی ہونی چاہیے، نہ غلط فہمی ہونی چاہیے اپنے بارے میں.
ریالٹی ہونی چاہیے نا ہمارے سامنے کہ میں کون ہوں. اپنی ریالٹی تو پتا ہونی چاہیے، لیکن 100 افسوس کہ انسان کو اپنی ہی حقیقت پتا نہیں ہوتی. ہم اپنے آپ کو کچھ سمجھ رہے ہوتے ہیں، لوگ ہمیں کچھ سمجھ رہے ہوتے ہیں. ہوتا ہے نا، اللہ ہمیں کچھ سمجھ رہا ہوتا ہے. تو اللہ سے دعا کیا کریں، اللہ تعالیٰ مجھ کو میری حقیقت دکھا دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے کہ اللہم ارینی حقیقت الاشیاء کما ہی، اللہ مجھ کو چیزوں کی ریالٹی حقیقت دکھا دے جیسے کہ وہ ریالٹی ہے. تو لہٰذا یہ علم کا فائدہ ہوتا ہے کہ انسان کی اپنے پر نظر پڑتی ہے اور اپنی خرابیاں اس کو نظر آ جاتی ہیں اور خوبیاں بھی نظر آ جاتی ہیں. تو انسان اپنا تزکیہ کرتا ہے، خوبیوں کو بڑھاتا ہے، برائیوں کو دور کرتا ہے. اور علم کا نافع، علم کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پاکیزہ صحبت انسان کو ملتی ہے، اس سے بھی انسان میں پاکی آتی ہے. اور نصیحت نفع دیتی ہے انسان کو. پاکیزہ کلام سن کر بہت سی بھولی ہوئی باتیں یاد آ جاتی ہیں اور عمل شروع کر دیتا ہے انسان. اچھا تو یزکا وہ پاک ہو جائے، یا یہ ہے کہ یاد دہانی اس کو نفع دے، فائدہ دے. تو یہاں ہم دیکھیں کہ جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شایان شان نہیں تھی اس کے بارے میں 3rd پرسن میں بات کی گئی، غائب کے صیغے میں. اور جو رسول کی حیثیت سے آپ کا کام اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذمے کیا ہے اس میں براہ راست خطاب کیا. تو انبیاء کا کام کیا تھا؟ تزکیہ کرنا لوگوں کا اور نصیحت کرنا، یاد دہانی کرانا. اور جو نبیوں والا کام کرنا چاہیں ان کو یہی کام کرنا ہے. کیا؟ تزکیہ کرنا اور یاد دہانی. سب سے پہلے کس کو؟ سب سے پہلے اپنے آپ کو، سب سے پہلے اپنے آپ کو، اور اس کے بعد پھر دوسروں کو. اور پھر ساتھ ساتھ یہ پروسیس چلتا رہتا ہے. اپنے آپ کو بھی انسان دیکھتا رہتا ہے، درست کرتا ہے، امپروو کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، اور دوسروں کو بھی میسج پہنچاتا رہتا ہے، اور وہ خود اچھی صحبت بن جاتا ہے. ہم کہتے ہیں اچھی صحبت، اللہ کرے کہ میں اچھی صحبت بن جاؤں، کہ لوگ میرے پاس آ کر بیٹھنا چاہیں، اور آپ خود اچھی صحبت بن جائیں کہ آپ لوگوں کو جو ہے اچھی اچھی باتیں بتا دیا کریں. اب آگے فرمایا اما من استغنا فانت له تصدى وما عليك الا يزكى. جو شخص بے پرواہی برتتا ہے آپ اس کی طرف توجہ کرتے ہیں، حالانکہ اگر وہ نہ سدھرے تو آپ پر کیا ذمہ داری ہے اس کی. تو اچھی صحبت، پاکیزہ علم فائدہ نہیں پہنچائے گا اگر کسی شخص کے اندر یہ خرابی ہے اور جس کا یہ مائنڈ سیٹ ہے. کیا مائنڈ سیٹ؟ استغنا، آئی ڈونٹ کیئر لیس ایٹیٹیوڈ، بے نیازی، انڈیفرنس. کس سے انڈیفرنس؟ کس سے بے نیازی ہے؟ کس سے استغنا ہے ان کا؟ اللہ کی طرف سے. انڈیفرنٹ ٹو اللہ. اللہ کو اچھا لگ رہا ہے، ویل اینڈ گڈ. نہیں اچھا لگتا نہ لگے. قرآن میں پڑھتے ہیں کہ اللہ تو فلاں کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، وہ کہتے ہیں سو واٹ ڈو آئی کیئر، مجھے کوئی پرواہ نہیں. اللہ تو بات نہیں کرے گا، کہتے ہیں نہیں کرتا نہ کرے، مجھے کیا فرق پڑتا ہے. یہ انداز اللہ کے ساتھ، نہ اللہ کا خوف، نہ اللہ سے امید، اور نہ کوئی سزا کا احساس کہ سزا مل جائے گی، اور نہ کوئی صلے کی چاہت کہ اللہ مجھ کو صلہ دے گا، اللہ جنت دے گا. تو یہ جو استغنا والے لوگ ہوتے ہیں یہ خاص مائنڈ سیٹ ہے. انہیں اللہ تعالیٰ سے نہ کوئی امید ہے، نہ کوئی خوف، نہ جہنم سے ڈرتے، نہ جنت کی طلب ہے. اور کس سے وہ غنی ہے؟ کس کی طرف سے انڈیفرنٹ ہے؟ رسول کی طرف سے. سخت ناقدرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے. ان کو اندازہ ہی نہیں تھا ابو جہل کو، امیہ بن خلف کو، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری ہلاکت یا ہماری نجات وابستہ ہے. اور کس سے بے نیاز تھے؟ قرآن کی اہمیت، قرآن کے مقام سے. قرآن کو سننے سمجھنے کا وقت نہیں، ان کو ضرورت نہیں. وی ڈونٹ نیڈ اٹ، وی ڈونٹ انڈرسٹینڈ اٹ. مارے باندھے زبردستی کو آیا کرتے تھے، جیسے ابھی آ کر بیٹھے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ ابو جہل وغیرہ. اور ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا تھا کہ جب سننے آتے تھے تو آ کر سمجھتے تھے کہ بلانے والے سنانے والے کے سر پہ احسان کیا کہ ہم آ گئے، شان ہے ہماری، بی تھینکفل، ہم اتنے بزی ہیں. وہ ایک انداز ہوتا ہے نا، گھڑی دیکھتے جانا اور ادھر ادھر دیکھتے جانا، اور بوریت کا سا اظہار، اور اس میں سب تکبر آپ دیکھیں، پوری تصویر ہے جو کہ سامنے آ گئی. استغنا.
کہ ٹائم ہے نہیں, بزی بہت ہے, لیکن ٹھیک ہے اچھا بتاؤ کیا کہنا ہے, میک اٹ شارٹ, جلدی کرو, یہ انداز. تو ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اے نبی, یہ لوگ جو کہ اما من استغنا, اتنے بے نیاز ہیں, فانت لہو تصدی, آپ ان کا استقبال کرتے ہیں, ان کو ویلکم کر رہے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ جیسی قیمتی ہستی ان کو اہمیت دے رہی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کا ایک قول آتا ہے کہ خنزیر کے آگے موتی نہیں ڈالے جاتے. خنزیر سمجھتے ہیں, سوائن, سور. خنزیر کے آگے موتی نہیں ڈالے جاتے, اس کو قدر نہیں ہوگی. تو سبق کیا ملا مجھ کو اور آپ کو؟ سبق یہ ملا ہم کو کہ مبلغ کو سنسیئر ہونا چاہیے. پریچر کو, قرآن کے پریچر کو, قرآن کے ٹیچر کو سنسیئر ضرور ہونا چاہیے, پیشنیٹ ضرور ہونا چاہیے, ڈیسپریٹ نہیں ہونا چاہیے. ایسا نہیں لگنا چاہیے کہ جیسے پیچھے پڑھ کے تم کو خوش آمدید کر کے میں تو سمجھانے کے لیے آ رہا ہوں. یہ انداز نہیں ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ بتانے والی کی خیر خواہی اور بتانے والے کا خلوص اور لوگوں کو جہنم سے بچانے کی تڑپ مس انٹرپریٹ ہونے لگ جائے, لوگوں کو غلط فہمی ہونے لگ جائے, متکبر لوگوں کو غلط فہمی ہونے لگ جائے اپنے بارے میں کہ ہم کتنے امپورٹنٹ ہیں, اور تکبر میں اضافہ ہوگا ان کی, اور ان کی بیماری بڑھے گی. جب وہ یہ دیکھے گا کہ ہم اتنا ایٹیٹیوڈ دکھا کر آئے ہیں اور ہمیں پریفرینشل ٹریٹمنٹ دیا جا رہا ہے, اور بتانے والا جو ہے بینڈنگ بیکورڈز ٹو اکاموڈیٹ اس, یہ تو سر دھڑ کی بازی لگا رہا ہے کہ ہمیں سمجھانے کی کوشش کرے, اور اترائیں گے وہ تو پہلی ایٹیٹیوڈ ہے ان کا. تو یہ ہے فائن لائن جس کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے. خلوص, سنسیئرٹی, کمپیشن, پیشن, یہ ضرور ہونا چاہیے. ڈیسپریشن نہیں ہونا چاہیے. زیادہ ناز نخرے اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے لوگوں کی. تو فرمایا آگے, وما علیک الا یزکا, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ نہ سدھرے تو آپ پر تو کوئی ذمہ داری نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسپانسبلٹی ہلکی کر دی کہ اے نبی, یہ تو نہیں کہا آپ سے کہ آپ ان کو درست کر یہ چھوڑیے گا. اور یہ بعض دفعہ ہم بھی رسپانسبلٹی اپنے کندھوں پہ لے لیتے ہیں, خاص طور پہ اپنے بچوں کے معاملے میں, خاص طور پہ اپنے خاندان والوں کے معاملے میں, کہ ان کو تو ٹھیک کرنا میری ذمہ داری ہی ہے. نماز تو پڑھوا کر ہی چھوڑیں گے, حجاب تو اڑوا کر ہی چھوڑیں گے, نہیں کر سکتے, رہنے دیں, بتا دیں, خود کر لیں اور بتا کے چھوڑ دیں. یہ سمجھنا کہ ہم تو کروا دیں گے, نہیں. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا کہ وما علیک الا یزکا, آپ کی رسپانسبلٹی تو نہیں ہے کہ وہ درست ہی ہو جائیں, پاکیزہ ہی ہو جائیں, جب ان کی نہیں تو میری اور آپ کی کیسے ہوگی؟ تو ریلیکس کر کے اور ریلیکس رہ کے لوگوں کو سمجھانا بتانا چاہیے. ہاں, اپنے عمل کو کمپرومائز نہ کرے انسان. اور آگے فرمایا وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى, اور وہ جو خود آپ کے پاس دوڑا آتا ہے اور وہ ڈر رہا ہوتا ہے, اس سے آپ بے رخی برتتے ہیں. یعنی تصدیٰ بے نیاز کے لیے, ویلکم کرنا بے نیاز کو, اور تلہا نگلیکٹ کرنا طالب کو, جو طلب کے ساتھ آ رہا ہے اس کو نگلیکٹ کر دیا, اور جو ایٹیٹیوڈ دکھا رہا ہے اس کو امپورٹنس دے دی. یسعا یعنی عمل اور کوشش کر آ رہا ہے. اور یخشا کہ یسعا کیا ہے, یہ آؤٹ ورڈ ہے عمل, اس کا کتنی محنت کر کے کتنی کوشش کر کے آئے. اور یخشا کیا ہے, اس کی انٹرنل کیفیت ہے, جذبہ محرکہ ہے, یہ موٹیویٹنگ فیکٹر ہے جس کی وجہ سے وہ دوڑا چلا آیا, جس کی وجہ سے محنت کر رہا ہے. تو یخشا, یہ خشیت جو ہے یہ اس سے یہ عمل کروا رہی ہے, یہ محنت کروا رہی ہے کہ اللہ کی خشیت, اللہ کی عظمت, اللہ کے جلال کے احساس سے دل بھرا ہوا ہے. ام مکتوم کا دوڑے چلے آئے آپ کے پاس اے نبی, اندھے ہونے کے باوجود. اور سچی بات ہے کہ یہ خشیت جو ہے یہ اتنا زبردست موٹیویٹنگ فیکٹر ہے, جتنا زیادہ یہ جذبہ ہوگا اتنا ہی انسان اپنے آپ کو دین کے علم کے لیے کھپائے گا, اتنا ہی لگائے گا. اور اللہ بڑا قدردان ہے. ایک ایک قدم, ایک ایک سانس, ایک ایک کیلری جو اللہ کی راہ میں لگی, بڑا چڑھا کر اللہ اجر دے گا انشاءاللہ.
یہاں پر سمجھے ایک مضمون جو ہے مکمل ہو گیا. اب ذرا ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کسی کی وجہ سے ہمیں ڈانٹ پڑ گئی تو بعد میں ہم کو وہ شخص کیسا لگتا ہے بتائیں. چھوٹے بھائی کی وجہ سے بڑے بھائی کو ڈانٹ پڑ گئی جیسے کہ عموماً ہوتا ہے, تو پھر بڑا بھائی کیا کہتا ہے چھوٹے کو؟ جب امی چلی جاتی ہے, جاؤ بات نہیں کروں گا میں تم سے, اب نہ آنا میرے آگے. غصہ آئے گا نا, شکایت تو نہیں کی لیکن بہرحال امی نے کچھ دیکھ لیا, امی نے ڈانٹ دیا. اب یہاں پر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہی خفی کے ذریعے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام دے سکتا تھا, لیکن قرآن میں نازل ہوا, سب ابد تک پڑھیں گے, ہمیشہ پڑھیں گے سب. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظرف دیکھیں ذرا, کہ جب ام مکتوم تشریف لاتے تھے تو بعض دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اہلن, آ جائیں آ جائیں. کون؟ بیمن عاتبنی ربی, آ جائیں آ جائیں, مرحبا مرحبا, ویلکم ویلکم, جس کی وجہ سے میرے رب نے مجھ پر عتاب کیا, میرا رب مجھ پہ ناراض ہوا. اس سے سبق کیا ملا تبلیغ کرنے والوں کے لیے؟ کہ اعلیٰ ظرفی ہونی چاہیے, کرٹیسزم برداشت کریں, تنقید برداشت کریں. ہر تنقید غلط نہیں ہوتی, تو تنقید کو جج کرنا اور تنقید برداشت اور تنقید سے فائدہ کیسے حاصل کیا جاتا ہے یہ دیکھنا کہ تنقید کس کی طرف سے آ رہی ہے. ہو از کریٹیسائزنگ می؟ ایسا انسان جس کو میں ٹرسٹ نہیں کرتی, جو میرا دشمن ہے, ٹھیک ہے, اس کی تنقید پہ تو ہم کبھی بھی کان نہیں دھریں گے. لیکن کسی ایسی کی طرف سے جو مخلص ہے اور کہہ رہا ہے, ہم ناراض ہو جائیں کہ اچھا پہلے تو مجھ سے جلتا نہیں تھا, اب جلنے لگ گیا. کیوں جلنے لگ گیا؟ میری برائی کر دی اس نے, کہ آپ نے تو درس اچھا ہی نہیں دیا اس دن. کہیں گے اچھا میں اتنی مشہور ہو رہی ہوں نا تو جلنے لگ گئی ہیں مجھ سے, نعوذ باللہ. نہیں, مبلغ کو تو تنقید برداشت کرنی ہے. ہر تنقید کو غور سے سنیں, ہر تنقید کو جس کی طرف سے بھی آ رہی, چاہے آپ ٹرسٹ کرتے ہیں چاہے ٹرسٹ نہیں کرتے. کرٹیسزم آ گیا, اب اس کو لے کے اپنے پاس رکھ لیں. آپ اس کو تھوڑا سا اینالائز کریں, یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے, رائٹ. اب مثال کے طور پہ کوئی مجھ سے آ کر کہتا ہے کہ آپ تو چور ہیں, تنقید ہو گئی نا. تو اب میں کہوں گی اچھا میں چور ہوں, اب میں اینالائز کروں گی, میں اس کا کرٹیسزم دیکھوں گی, اپنی پرسنالٹی دیکھوں گی کہ میں نے کب چوری کری. تو مجھے خیال آئے گا کہ نہیں, غلط تنقید ہے, میں نہیں چوری کرتی, میں چور نہیں ہوں, ریجیکٹ, ختم, ردی کی ٹوکری میں ڈال دیں. اب کوئی آ کر مجھ سے کہتا ہے کہ بعض دفعہ آپ کے بات کرنے کا طریقہ بہت خراب ہو جاتا ہے, لے لی تنقید. اب تنقید کو دیکھا, اپنی پرسنالٹی کو دیکھا, لگا کہ ہاں بات تو ٹھیک ہے, ایسا ہوتا ہے ایٹ ٹائمز, بات کرنے کا طریقہ بہت خراب ہوتا ہے, الفاظ کا سلیکشن مناسب نہیں ہوتا, تیوری بہت چڑھتی ہے. تو قبول کر لیں, اس کو اصلاح کر لیں اپنی. کسی نے کہا ہے نا کہ میں نے اس شخص سے کبھی کچھ نہیں سیکھا جس نے ہمیشہ میری تعریف کری ہو. تو کرٹیسزم ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے. آئینہ توڑ دینے سے یا آئینے کو برا بھلا کہنے سے چہرے کے داغ نہیں چلے جاتے. اور یہ بھی حکمت اللہ سے مانگے کہ پتہ ہم کو چلے کہ کہاں آئینے کا قصور ہے اور کہاں چہرے کا قصور ہے. صاف کس کو کرنا ہے, آئینے کو چمکانا ہے کہ چہرے کو درست کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سکھا دے. اور پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ عبداللہ بن ام مکتوم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ مدینے میں اپنا نائب مقرر کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے سے باہر گئے تو وہاں پہ جو مدینے کی جو لیڈرشپ تھی وہ عبداللہ بن ام مکتوم کے حوالے کری. آپ نے غزووں میں بھی, جنگوں میں بھی شامل ہوئے, اسلام کا جھنڈا پکڑ کر کھڑے ہو جاتے تھے ایک جگہ, کہتے تھے کچھ نہیں کر سکتا تو جھنڈا پکڑ کے تو کھڑا ہو سکتا ہوں, تو ان کو دے دیا جاتا تھا. اور اسی طرح کسی جنگ میں شہید ہوئے, اسلام کا جھنڈا انہوں نے پکڑا ہوا تھا. اس میں بہت سارے سبق ہیں ہمارے لیے. سب سے بڑا سبق تو ہمارے لیے یہ ہے کہ معذور کا احترام اور اس کو سوسائٹی کی مین سٹریم میں لانے کی کوشش, یوزفل بنانے کا اہتمام کرنا. تو معذور کا احترام اور اس کو کارآمد بنانے کا اہتمام کرنا. اسپیشل نیڈز والوں کو اسلام گھروں میں کنفائن نہیں کر دیتا, بلکہ صحت مند معاشرہ وہ ہوتا ہے کہ جہاں اسپیشل نیڈ والے لوگ, ان کا اپنا ایک وائبرنٹ پریزنس ہو, جو موجود ہو اس کے اندر,
اور اس کا حصہ بننے کی ترغیب دی جائے. ہمارے یہاں تو 60 سال سے اوپر کسی کی عمر ہوتی ہے، ہم گھر میں بٹھا دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں بیٹھے بیٹھے گھر میں. کیوں بیٹھے گھر میں؟ کیوں نہیں انکریج کرتے ہم کہ کوئی کچھ کرے؟ ہم کیوں معذور بناتے ہیں لوگوں کو؟ ہم تو اچھے اچھے ہاتھ پیر والوں کو معذور بنا دیتے ہیں، اور جو معذور ہے اس کو تو بس کہنا ہی کیا، اس کو تو کوئی اہمیت ہی نہیں دی جاتی. تو ایک تو یہ سبق ہے ہمارے لیے. دوسرے یہ ایک ٹیچر کے طور پہ، مبلغ کے طور پہ سبق کیا ہے؟ دیکھیں کہ بعض دفعہ جو لوگ ڈیفیکلٹ ہوتے ہیں ان کو ٹیچرز اتنی زیادہ توجہ دینے لگتی ہیں کہ لائل اور برائٹ جو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے وہ نیگلیکٹ ہونے لگتا ہے. خاص طور پہ قرآن کے لیے مثال کے طور پہ دیکھیں، قرآن کی کلاس ہے، اس میں ایک بچہ ہے، حافظ ہے، فرما بردار ہے، 5 وقت کا نمازی ہے، بہت نیک ہے، اور دوسرا ارریگولر ہے، ڈرگس کے اندر ہے، ایٹیٹیوڈ والا ہے، کبھی آتا ہے کبھی نہیں آتا. تو ٹیچر کیا سوچے گا؟ 2 کو دیکھ کر سوچے گا اچھا تو اچھا ہی ہے، یہ تو کبھی بھی آ جائے گا، میری بات سن لے گا. ڈیفیکلٹ والے کو خوب امپورٹنس دی جاتی کہ بھئی یہ آ گیا، شکر ہے، اس کو پکڑ لیتے ہیں، ابھی اس کو سمجھا لیتے ہیں. یہ ایٹیٹیوڈ ٹھیک نہیں ہے. اس سے ہوگا کیا؟ اچھوں کے دل چھوٹے ہو جائیں گے، وہ ڈی مورلائز ہو جائیں گے کہ ہماری کوئی امپورٹنس ہی نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ اگر ہمیں کسی کی اٹینشن چاہیے تو وی ہیو ٹو بی ڈیفیکلٹ، وی ریئلی ہیو ٹو پلے اپ، تب ہمیں توجہ ملے گی. تو فرما برداری کی وجہ سے کسی کو نیگلیکٹ کرنے لگنا یا اس کو فار گرانٹیڈ لینے لگنا، یہ بات ٹھیک نہیں ہے. اور یہ ہوتا ہے، یہ قرآن کے درسوں میں یہ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے. تو لہٰذا اس میں بہت اللہ تعالیٰ نے کیئرفل کر دیا ہے. اور یہ کب ہوگا؟ جب ہم سوچیں گے کہ میرے بتانے سے ہوگا. نہیں، میرے بتانے سے نہیں ہوگا، آنے والے کے ایٹیٹیوڈ سے ہوگا کہ وہ کس ایٹیٹیوڈ سے آیا ہے. بتانے والا معمولی ہو، بتانے والا سپر ہو، وہ کچھ بھی ہو، سننے والا اگر سننے کے لیے آیا ہے تب تو فائدہ ہوگا، ورنہ اس کو فائدہ نہیں ہوگا. یہ ہو گیا. ایک اور چیز، ایک اور اس میں سبق ہمارے لیے یہ ہے کہ 2 کاموں میں اگر چوائس ہے ہمارے پاس، جیسے یہاں پہ کیا چوائس تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس؟ یا ام مکتوم کو بتائیں یا ان سرداروں کو بتائیں؟ تو 2 کاموں میں اگر چوائس ہے تو وہ کام کرنا چاہیے جس میں 100% کامیابی کی امید ہو، اور وہ کام چھوڑ دینا چاہیے جس کے نتیجے کا یقین نہ ہو. رائٹ؟ 100% ام مکتوم عمل کرنے والے تھے نا، ان کو بتانا زیادہ امپورٹنٹ تھا. اور یہ مکے کے سرداروں کو پتہ ہی نہیں، کریں گے نہیں کریں گے کیا ہے. سبق ملا آپ کو؟ یہ کلیئر ہوا یہ آپ کو پوائنٹ یا نہیں ہوا؟ اگر نہیں ہوا تو پوچھ لیں. لاسٹ والا پوائنٹ دیکھیں، یہ ہے کہ ایک ہے کہ جس میں کہ کوشچن مارک پڑا ہوا ہے کہ پتہ نہیں یہ کام ہوگا یا نہیں ہوگا. ایک کام ہے جس کے بارے میں مجھ کو 100% پتا ہے کہ یہ کام ہوگا. اگر دونوں کام ہم کر سکتے ہیں ویری گڈ. 2 بچے ہیں، ایک نماز پڑھتا ہی نہیں، ایک پڑھتا ہے، اذان ہو گئی ہے. اگر میں دونوں کو بتا سکتی ہوں ویری گڈ، دونوں کو بتا دوں. لیکن اگر اتنا ٹائم میرے پاس ہے کہ ایک کو بتاؤں تو اس کو بتائیں کہ جو 100% نماز پڑھتا ہے، اس لیے کہ یہ ضرور جائے گا نماز پڑھنے کے لیے. تو جہاں 100% کامیابی کی امید ہو وہاں اس کام کو کر لینا چاہیے. ایک اور لیسن اس میں یہ ہے کہ نیت اور دل کی کیفیت سے اچھا عمل جانچا جاتا ہے اللہ کے پاس. نیت، انٹینشن اور دل کی کیفیت سے اچھا عمل جانچا جاتا ہے اللہ کے پاس. کیسے؟ دیکھیں، ام مکتوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام مکتوم کی اصلاح اور تربیت چاہ رہے ہوتے کہ میں ان کو سکھا دوں اس وقت کہ جب 2 لوگ بات کر رہے ہوں تو تیسرے کو نہیں آنا چاہیے بیچ میں، تو کوئی حرج نہیں تھا. عبسہ وتولیٰ کے اندر کہ تیوری چڑھائی اور منہ پھیر لیا، دیٹ واز فائن، وہ تربیت کے لیے ٹھیک تھا. لیکن اس وقت نیت ام مکتوم کی تربیت تو نہیں تھی. نیت یہ تھی کہ مکے کے سردار بیٹھے ہیں، یہ مائنڈ نہ کر جائیں، اس لیے عبسہ وتولیٰ ہوا. تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات اچھی نہیں لگی. اللہ تعالیٰ ہمیں سبق لینے والا بنائے. تب آگے فرمایا گیا کلا، ہرگز نہیں، یعنی کلا سے مراد ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ ایسے مت کیجیے گا کبھی آپ. تزکیہ اسی طرح ہوتا ہے کہ ایک دفعہ ایک غلط کام کا پتہ چل گیا پھر انسان اس کو ریپیٹ نہ کیے جائے. بعض روایات میں آتا ہے
کہ جب جبریل علیہ السلام نے یہ آیات تلاوت کریں عبس وتولی ان جاءہ الاعمی آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا اس خوف کی وجہ سے کہ دیکھیں اب اللہ کا کیا حکم آتا ہے. یہ آپ کا معاملہ تھا، اور ایک عام انسانوں کا حال ہے کہ پوری قوت کے ساتھ پورے ارادے کے ساتھ اللہ کے احکامات کو توڑتے ہیں اور بالکل ڈر نہیں لگتا ان کو. تو فرمایا کلا، ہرگز نہیں، انہا تذکرہ، یہ تو ایک نصیحت ہے. فمن شاء ذکر، جس کا جی چاہے قبول کر لے. فی صحف مکرمہ، ایسے صحیفوں میں جو کہ مکرم ہیں. مرفوعۃ مطہرہ، بلند مرتبہ اور پاکیزہ ہیں. بِأَیْدِی سفرۃ کرام بررہ، معزز اور نیک کاتبوں کے ہاتھ میں رہتے ہیں. یہ بہت اعلیٰ مقام رکھنے والا کلام ہے قرآن. تو کلام پیش کرنے والے کو اس کلام کی شایان شان اس کو پیش کرنا چاہیے. بہت زیادہ عاجزی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے کہ کہیں مغرور لوگوں کی نظروں میں اس کا مقام کم نہ ہو جائے. بڑا مکرم ہے، بہت مرفوع ہے، بلند ہے، بہت پاکیزہ ہے. سفرہ، سفرہ کون ہے؟ اس کے بارے میں 3 ہمیں اقوال ملتے ہیں، 3 اوپینینز ہیں. پہلا اوپینین سفرہ کے بارے میں کہ وہ فرشتے ہیں. کون سے فرشتے؟ جو انسانوں میں سے نبیوں کو اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں. رائٹ، یعنی سفیر کا کام کرتے ہیں، ایمبیسیڈر کا سا، اللہ کا پیغام لوگوں کو، اور لوگوں میں سے کون؟ یعنی نبیوں کو پہنچاتے ہیں. سفارہ کا مطلب ہوتا ہے کھولنا، اور جو قرآن کی تفسیر ہے وہ بھی فاسین راہی اس کا روٹ ورڈ ہے، یعنی کہ ہدایت اور علم کی ایکسپلینیشن بھی فرشتے لے کر آتے ہیں اللہ کی طرف سے. کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، تو جبریل علیہ السلام ہی نے تو آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سکھائی کہ کیسے پڑھو. تفسیر بھی انہوں نے ہی بتائی آ کر، وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوئی ہے، احکامات کی تفصیل اور تفسیر. تو وہ سفارہ کون؟ ایمبیسیڈرز. کون ایمبیسیڈرز؟ جو اللہ کی طرف سے وحی لاتے ہیں رسولوں پر. نمبر 2، اگر ہم سفارہ سے لکھنے والا مطلب لیں تو کون لکھنے والے ہیں یہ سفارہ؟ وہ فرشتے جو لوح محفوظ سے قرآن کو صحیفوں میں ٹرانسفر کرتے ہیں، لکھتے ہیں، نقل کرتے ہیں. ایکچوئل قرآن لوح محفوظ میں ہے، وہ 7ویں آسمان پر ہے. پھر کیا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پر اس کو اتروایا تھا. تو وہاں سے ٹرانسفر کرنے کا کام کس نے کیا؟ فرشتوں نے کیا. تو وہاں سے انہوں نے لیا، اس کو صحیفوں میں لکھا اور لا کر پہلے آسمان پہ رکھ دیا. اسی لیے کاتب بھی اس کا ٹرانسلیشن کیا جاتا ہے سفارہ کا. یہ 2 اوپینینز ہو گئے. اور تیسری رائے یہ ہے سفارہ کے بارے میں کہ بنیادی طور پہ یہاں پر اللہ تعالی تمام کاتبین وحی کی تعریف کر رہا ہے. جو بھی وحی لکھے، جو بھی قرآن لکھے، اس کی تعریف کی جا رہی ہے. چاہے فرشتے ہوں، چاہے صحابہ ہوں، چاہے انسانوں میں سے کوئی بھی مومن ہو. تو ان کی صفات کیا ہونی چاہیے جو قرآن لکھتے ہیں، قرآن کے ساتھ اٹیچ ہیں، قرآن کا علم حاصل کرتے ہیں؟ کرام، بہت اچھے اخلاق والے، برارہ، فضل اور احسان والے، اللہ کی عبادت بہت اچھی طرح کرتے ہیں، تکبر نہیں کرتے، نافرمانی نہیں کرتے. تو اب سبق کیا ملا مجھ کو اور آپ کو؟ کہ قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کو کرامن بررتن بننے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے. اخلاق پر توجہ دیں، عبادات پہ توجہ دیں. حقیقت میں قرآن کی صحبت ہے تو صاحب قرآن بنیں گے، قرآن کی صحبت کا اثر قبول کریں گے، اسی کے رنگ میں رنگیں گے. تب کہیں جا کر ہم کہہ سکیں گے کہ ہاں واقعی ہم قرآن والے ہیں.